کانے کی دعائیں۔ پہلا حدیث عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انه دخل على رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك مما يليك۔ ترجمہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا قریب آ جاؤ اور بسم اللہ کہہ کر دائیں ہاتھ سے اپنے قریب سے کھانا شروع کرو۔ فائدہ: بسم اللہ بالاتفاق سنت ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا جمہور کے نزدیک سنت ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے، اس لیے کہ ایک بائیں ہاتھ سے کھانے والے شخص پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تھی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، جس کا عبرت انگیز واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اس لیے تم بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ آج کل لوگ اس سے غافل ہیں، بالخصوص پانی پینے میں تو بائیں ہاتھ سے پانی پینے کی عام وبا پھیل گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ اسی طرح تیسرا مضمون یعنی اپنی جانب سے کھانا بھی بعض علماء کے نزدیک ان روایات کی وجہ سے واجب ہے، لیکن جمہور کے نزدیک سنت ہے۔ دوسرا حدیث عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره۔ ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور بسم اللہ بھول جائے تو کھانے کے درمیان جس وقت یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے۔ تیسرا حدیث عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين۔ ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریف اس ذات پاک کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا۔ فائدہ: کھانے پر حمد تو ظاہر ہے کہ کھانے سے فراغت ہوئی، اور آیت کریمہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں عطا میں زیادتی کروں گا، کی بنا پر شکر کا موقع ہی مسلمان ہونے کو اس کے ساتھ اس لیے منظم فرمایا کہ انعامات ظاہریہ کے ساتھ انعامات باطنیہ بھی شامل رہے، یا اس لیے کہ در حقیقت کھانے پینے پر شکر اور حق تعالی شانہ کی حمد اسلام ہی کا ثمرہ ہے، اس لیے اس کو بھی شامل کیا۔